مسافر قسط نمبر 99 مسافر قسط نمبر 99 میڈم شکیلہ جیسی مرزم شناس عورت یارن خان کو شیشناک اور نہایت خطرناک دشمن قرار دیتی تھی تو بلا وجہ نہیں تھا۔ وہ اسے میری نسبت زیادہ بہتر طور پر جانتی تھی۔ اگر بخت خان میرے اور یارن کے بیچ حائل نہ ہوتا تو میں کبھی اس پر اعتماد نہ کرتا، مگر اب بھروسہ کرنے کے بعد یہ دیکھا تھا کہ یارن خان اپنی شکست کی تضحیک آمیز لمحوں سے کامیابی کا راستہ نکالنے کا ہنر جانتا ہے۔ بے ہوشی اور نیند کا استغراق موت کے خاندان سے تعلق رکھنے والی کیفیت ہوتی ہیں۔ میں بے ہوشی کے عالم میں کب اور کہاں پڑا رہا معلوم نہیں ہوا۔ آنکھ کھلی تو خود کو قدیم ساخت کے کمرے میں پایا۔ کئی منٹوں تک میرے ذہن پر دبیز دھند سی چھائی رہی اور مجھے اپنی سدھ بودھ سنبھالنے میں خاصی توانائیاں صرف کرنا پڑی۔ منظر کشائی ہوئی تو مجھے وہ کمرہ مانوسا لگا، مگر ذہن پر خاصا زور دینے کے باوجود یاد نہ آیا کہ اس پرانی طرز کے کشادہ کمرے کو میں نے پہلے کہاں اور کن حالات میں دیکھا تھا۔ شکستہ پلستر والی دیواریں جن میں کہیں کہیں اینٹیں جھانک کر سیلن آلود ماحول تخلیق کر رہی تھی، جو بھی چھت اور بوسیدہ سا فرش۔ کچھ دیر تک یہ احساس کچوکے لگاتا رہا کہ میں پہلی مرتبہ یہاں نہیں پہنچا ہوں، مگر پہلے کب آیا تھا یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ناچار میں نے سر جھٹک کر اس خیال سے دامن چھڑایا، کیونکہ یہ اتنی اہم بات نہیں تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ میں زندہ تھا اور مجھے اس قید سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ ابھی تک اس موئے شربت کا اثر تھکن اور سستی کسی صورت میں رگو پیور طاری تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ بخت خان کو میرے پاس موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم دونوں اکٹھے بے ہوش ہوئے تھے۔ اسے کمرے میں نہ پا کر میں نے سوچا کہ اسے مجھ سے علیحدہ رکھا گیا ہوگا۔ یہ بھی سوچا کہ اسے مجھ سے الگ کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہوگا یا ہسپتال پہنچا دیا گیا ہوگا۔ شک کا ایک کوندہ میرے ذہن میں لپکا کہ یارن خان اور بخت خان دونوں مجھے قابو کرنے کی سازش میں برابر کے شریک بھی ہو سکتے ہیں، مگر پھر بخت خان کا میری تائید میں روا رکھے جانے والا جارحانہ رویہ، اس کا فی الفور میرے پیچھے آنا اور گنوں کے سائے تلے اصرار کرنا یاد آیا۔ میں بڑبڑا اٹھا، نہیں، بخت خان دوغلا بندہ نہیں ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے فرش پر ہتھیلی ٹکا کر اٹھنا چاہا تو اس روح فرسا حقیقت کا انکشاف ہوا کہ مجھے اتنی بے دردی سے باندھ کر فرش پر لا پھینکا گیا تھا کہ میں آسانی سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا دیوار کے قریب آیا اور بڑی تگ و دو کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا۔ اب مجھے اپنے جسم پر لپٹی ہوئی موٹے کڑوں والی آہنی زنجیر دکھائی دینے لگی۔ اس قسم کی زنجیروں سے دیہاتوں میں بھینسوں اور اڑیل بیلوں کو باندھا جاتا ہے۔ یہ کم و بیش 10 میٹر لمبی تھی۔ میرے پاؤں، ٹانگیں اور بازو دوہرے کر کے باندھے گئے تھے اور بغور دیکھنے پر کہیں قفل یا کلپ لاک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ زنجیر کا تالا میری پشت پر تھا، جس تک رسائی فی الوقت ممکن نہیں تھی۔ میں نے ہاتھوں پیروں کو اس فولادی جکڑن سے نکالنے کی رسمی سی کوشش کی، مگر ذرہ بھر کامیابی نہ ہوئی تو ایک طویل سانس لے کر اپنے مختلف حواس مجتمع کرنے لگا۔ برق رفتاری سے سوچنے لگا کہ اس قید خانے سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ میں یہ اندازہ قائم نہیں کر سکتا تھا کہ اس وقت کیا وجہ ہے، البتہ یہ علم ہو رہا تھا کہ کمرے کے باہر دن کا اجالا پھیلا ہوا ہے، کیونکہ میری عقبی دیوار میں ایستادہ دروازے اور چوبی کھڑکی کی درزوں سے چھن کر آنے والی روشنی کی بدولت کمرے کے در و دیوار واضح نظر آ رہے تھے۔ لگتا تھا کہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اگر کھلا ہوا بھی ہوتا تو میں کوئی فائدہ اٹھانے کی حالت میں نہیں تھا جب تک اس وزنی زنجیر سے گلو خلاصی نہ کرا لیتا۔ میں یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ایس غیر معمولی بھوک کے احساس میں خبردار کر دیا کہ میں کم سے کم 12-14 گھنٹے بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا تھا۔ میری بے ہوشی کا دورانیہ میرے اندازے سے زیادہ طویل بھی ہو سکتا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اطراف میں سناٹا طاری تھا۔ میں کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر یوں لگا جیسے میں کسی بہت بڑے ویکیوم میں آن پہنچا ہوں، جہاں میرے سوا بندہ نہ بندے کی ذات موجود تھی۔ کہیں 2-4 کتے بھونکے، پرندے چہچہائے تو زندگی کا یقین ہوا اور پتہ چلا کہ میں کسی دیہاتی یا جنگلی علاقے میں پڑا ہوں۔ بھوک لمحہ بلمحہ بڑھتی گئی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھوک کی بدولت میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اس دوران میری کھوئی ہوئی دماغی قوتیں لوٹ آئی اور میں نے اس کال کوٹری کو پہچان لیا۔ یہ سردار حیدر خان کی حویلی تھی، جو دریا سندھ کے کنارے پر بیلے والے جنگل میں واقع تھی۔ جب میں پروین کی تلاش میں پیا جی اور خالق کے ہمراہ اس حویلی میں آیا تھا تو اس کمرے میں 4 پہیاں بچھی ہوئی تھی اور فرش پر چوڑیوں کے ٹکڑے اور سگریٹوں کے ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے۔ جو میں اپنی یادداشت پر زور دیتا گیا، میرا یقین واسق ہوتا گیا۔ قسمت مجھے پھر اس جگہ لے آئی تھی جہاں میں ایک مرتبہ خون اور آگ کا کھیل کھیل چکا تھا۔
ایک وہ وقت بھی تھا جب میں یہاں بے حس حرکت پڑا ہوا تھا اور حیدر خان اپنی پاٹے دار فرت بھری آواز میں مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ بھوتنی کے بچے، خانزادی کہاں ہے؟ قدرت نے مجھے ایک وہ وقت بھی دکھایا تھا کہ علاقے کا سب سے بڑا طاقتور سورما ملتان کے 5 اسٹار ہوٹل میں مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور خاندانی مراسم جتا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کی بارزیابی پر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بڑے شاطرانہ انداز میں یارن خان کی بیٹی عافیہ خان کو اغوا کر کے خانزادی اسما پر ٹوٹنے والی قیامت جیسی نئی قیامت توڑنا چاہتا تھا۔ پھر میری خواہش کے برعکس میڈم شکیلا کے حکم پر میرے اور اس کے درمیان سودے بازی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے خاندان کی بیٹی کو اغوا کر کے اس کی ہوسناک تحویل میں دینے کے لیے 2 کروڑ روپے میں سودا طے کیا تھا اور آدھی رقم حسب وعدہ 10 دنوں میں عمومی طور پر کوئی وقت مقرر نہیں کیا جاتا، 1-2 ماہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اس لیے ابھی تک وہ معاملہ بیچ ہی میں اٹکا ہوا تھا۔ ایک مہم سے توقع کے پیش نظر کہ میری اس حویلی میں موجودگی کا حیدر خان کو علم نہ ہو، اسے یہ تو علم ہو کہ یارن خان نے کوئی مخبی یہاں رکھوایا ہے، مگر اسے یہ پتہ نہ ہو کہ مخبی کون ہے۔ یہ بھی بعید نہیں تھا کہ اس سے بخوبی میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو اور وہ مجھے زیر کر کے میڈم شکیلا سے نہ صرف اپنی رقم واپس حاصل کرنا چاہتا ہو بلکہ سود سمیت وصول کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ سوچ بڑی کریہ تھی کہ حیدر خان ایک ہی وقت میں مجھے عافیہ خان کو اغوا کرنے کی بھاری سپاری دے چکا تھا اور دوسری طرف اس کے باپ سردار یارن خان سے محبت کی اس حد تک پینگے بڑھا رہا تھا کہ اسے اپنے دشمنوں کی حویلی میں رکھنے کی اجازت دیتا تھا۔ میڈم ٹھیک کہتی تھی، واقعی یارن خان، حیدر خان اور میاں دلبر حسین تینوں بڑے کھلاڑی تھے، بڑے کھیل کھیلنے کے عادی تھے جنہیں سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے مگر مفاد کی بساط پر ایسے ملا کرتے تھے جیسے ان کے بیچ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ ہو۔ بہرحال میری شامت آنے والی تھی۔ میں چکی کے 2 پارٹوں میں بری طرح پھنس چکا تھا، دونوں سور میں یکجان ہو گئے تھے۔ یہ خواہش دعا بن کر میرے لبوں پر آن چپکی کہ میڈم شکیلا کو مجھ پر ٹوٹ پڑنے والی قیامت کی کسی نہ کسی طرح خبر ہو جائے اور وہ ان دونوں پر برقع بلا بن کر کون جائے۔ میری یہاں سے رہائی کی ایک یہی صورت ممکن تھی، وگرنہ میں تو خاصا مایوس اور دل گرفتہ ہو گیا تھا۔ میری بدقسمتی تھی کہ یارن خان کے ذریعے پھر اپنے خون کے پیاسے سردار حیدر خان کے چنگل میں آ پھنسا تھا۔ میں نے اس ڈیل کے بارے میں سوچا جو میرے توسط سے میڈم شکیلا اور سردار حیدر خان کے درمیان طے پائی تھی۔ کیا یہ ڈیلنگ مجھے یہاں مدد دے سکتی تھی؟ میں سوچوں کے تانے بانے بننے میں وقت گزار رہا تھا، بھوک اور پیاس کے احساس کو تھپک رہا تھا۔ جب درزوں سے چھن کر اندر روشنی مدھم ہو گئی تو ماحول میں ہلچل سی پیدا ہوئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کئی افراد ایک ساتھ حویلی میں آن داخل ہوئے۔ کیواڑوں کے کھلنے کی آوازیں، قدموں کی بھاری چاپ اور میری جلی آوازیں میرے کانوں میں پڑی۔ تب تک مارے پیاس اور بھوک کے میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، جب کوئی اس طرف نہ آیا تو میں بلند آواز میں چیخا، اوئے مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ چند منٹ رد عمل کا انتظار کیا، جواب ندارت پا کر پھر حلق کے بل چیخا۔ دوسری کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ چند لمحوں کے بعد دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی یکے بعد دیگرے 2 اشخاص کمرے میں داخل ہوئے۔ استاد ببلو کو پہچاننے میں مجھے لمحہ بھر سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اس کے عقب میں گہرے نیلے رنگ کی ڈھیلی والی قمیص میں ریاض ملغانی تھا۔ استاد ببلو خالی ہاتھ تھا جبکہ ریاض ملغانی کے بائیں ہاتھ پر 7mm لٹک رہی تھی اور دائیں ہاتھ میں 38 بوس کا سلور سینڈ پسٹل دبا ہوا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کے میری رہی صحیح توانائی بھی جواب دے گئی۔ استاد ببلو میرے قریب فرش پر پیروں کے بل بیٹھ گیا، مجھے سرد نظروں سے گھورتے بولا، جوان، میں سمجھتا ہوں کہ تم بہت بہادر آدمی ہو، مگر بہادر آدمی مصیبت کے وقت ایسے چیخ و پکار نہیں کیا کرتے، پہاڑ کا سا حوصلہ سینے میں پال رکھتے ہیں ایسے وقت کے لیے۔ اس کے پیچھے ریاض ملغانی چوکس انداز میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کا انداز خاصا جارحانہ تھا، وہ اپنے طور اتوار سے میری معمولی سی مشکوک حرکت پر گولی مار دینے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ استاد ببلو کی افسرانہ تراش خراش اور سرد مہری بدستور قائم تھی۔ اس کی بھاری آواز میں نفرت کا کھدرا پن اپنی پوری شدت سے موجود تھا۔ میں نے پانی مانگا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ملغانی کو پانی لانے کا حکم دیا، بولا، شہریار، آخر تم نے رنگو کسائی کا دھڑن تختہ کر دیا ہے؟ میں اس کے سوال کا مقصد نہ بھانپ سکا، اس لیے منہ انداز میں بولا، نہیں، اس کی وحشیانہ حرکات اسے لے ڈوبی۔ کیا مطلب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ظاہر ہے ہمارے دھندے میں یہی کچھ ہوتا ہے، مارا ماری میں مرنے والا بھی کام آ سکتا ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ تمہارا میک اپ کس نے کیا تھا؟ میں چونکا۔ مجھے ہوش میں آنے کے بعد اپنے حلیے کا قطعی طور پر خیال نہیں رہا تھا۔ ہاتھ اٹھا کرنا چاہا مگر زنجیریں آڑے آ گئی۔ میں نے کہا، میک اپ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ تیری، بولا، تمہاری بے ہوشی کے دوران میں نے تمہارا میک اپ صاف کرایا تھا، نقلی داڑھی مونچھیں اور لینس سے تمہاری جان چھڑا دی گئی ہے، اس لیے
میں کہے اوہ مگر یہ کوئی خاص بات نہیں، میک اپ کا سامان بازار سے عام مل جاتا ہے۔ میں نے بکواس مت کرو، یہ عام میک اپ نہیں تھا۔ کیا اس لونڈے پیا جی نے میک اپ کا کورس کر رکھا ہے؟ اس نے ڈانٹ کر پوچھا۔ میں نے کہا ہم سبھی نے یہ کورس کر رکھا ہے۔ سامان کہاں سے لیتے ہو؟ میڈم مہیا کرتی ہے، اسے علم ہوگا کہ کس مارکیٹ سے ملتا ہے۔ میں نے منہ بنا کر کہا۔ اس نے میری تھوڑی پر چٹکی بھری، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سرد لہجے میں کہا، اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ بہت سلوک کروں گا، برا سمجھے؟ میں نے اپنے خوف پر بدقت تمام لاپرواہی کا پردہ ڈالا اور کہا، استاد بچوں جیسی باتیں مت کرو، میں تعاون کروں نہ کروں، تم لوگوں نے وہی کچھ میرے ساتھ کرنا ہے جو تم لوگ طے کر چکے ہو۔ اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تیر گئی، بولا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا، اور نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم سے اگر ممکن ہو تو میری زنجیریں کھول دو، یا تمہارے بہت سے گرگے موجود ہیں، اسلحے سمیت، ان کی موجودگی میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے ڈرو مت اور مجھے آسان کر دو۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، بولا، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، ابھی تو میں نے تمہاری میڈم سے رابطہ کرنا ہے، اس سے یہ خوشخبری سنانی ہے کہ تم میرے مہمان ہو۔ اس نے میڈم لفظ پر خصوصی زور دیا تھا۔ بلغانی سلور کے گلاس میں پانی بھر لایا، استاد ببلو نے اس سے گلاس لیا اور میرے لبوں سے لگا دیا۔ میری ران پر بائیں ہتھیلی ٹکا کر بولا، شہریار تم نے سردار حیدر خان کو چکمہ دیا، 1 کروڑ روپے اینٹ دیے، ہمارے دھندے میں ایسی دھوکہ باز نہیں ہوتی، تم نے دھوکہ دہی کی، کیوں؟ میں نے گلاس خالی کر دیا۔ میں نے خان کو چکمہ نہیں دیا، سودا طے پا چکا تھا، پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا، جلد اسے خوشخبری ملنا تھی۔ اگر میں یارن خان کے ہاتھ نہ لگتا تو اب تک اوکے کی رپورٹ خان تک پہنچ جاتی۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسا، اوکے کی رپورٹ ہیں؟ میں نے کئی بار تمہاری حرامزادی میڈم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہر کال بزی کر دی۔ اب تم نئی کہانی سنا کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جوان، میرا نام استاد ببلو ہے، میں تم جیسے سینکڑوں لونڈے پال پوس کر جوان کر چکا ہوں، مجھے چکر نہ دو، سیدھی سیدھی بات کرو، خان کو دھوکہ کیوں دیا تم نے؟ میں نے کہا تو ہے کہ ہم نے دھوکہ نہیں دیا، میں خان کے کام کے سلسلے میں ہی نورپور آیا تھا، یارن خان کی ٹو لے رہا تھا، بدقسمتی ہاتھ دکھا گئی اور میں سردار بخت خان کی وجہ سے دھوکہ کھا گیا۔ یارن خان نے نشاور دوا پلا کر مجھے بے دست و پا کر دیا، ورنہ صورتحال یہ نہ ہوتی۔ از خود جھوٹ میرے لبوں پر بڑے یقین کے ساتھ مچل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ذرا تشکیق ابھری، پھر ایک دم معدوم ہو گئی، بولا، بہرحال جو بھی ہوا برا ہوا، اب اس کا انجام بھی اس سے برا ہونے والا ہے، تم اپنی جیون کہانی کو دی اینڈ ہی سمجھو۔ اس ہرافہ کا ناپ تول بھی کر لیا گیا ہے، جلد ہی تم اسے یہاں پاؤ گے، اور ہاں، ایک اچھی خبر تمہارے لیے، تم چاہو گے کہ مرنے سے قبل اپنے پیاروں کی ایک آدھ جھلک دیکھ سکو، ہے نا؟ میں نے تمہارا بھلا کرنے کی کوشش کی ہے اور 2-4 بندے نورپور روانہ کر دیے ہیں، آج رات یا کل تمہاری منگیتر یہاں پہنچ جائے گی، زندگی کے باقی لمحات تم اس کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ گزارو گے، کیا خیال ہے؟ اچھی خبر ہے نا؟ اس نے عام سے انداز میں کہا تھا کہ مجھے چندوں تک اس کی کہی ہوئی بات کا یقین ہی نہ آیا۔ جب اس کے لہجے کے ٹھہراؤ اور چہرے کے سنگین تاثرات میں یقین دلایا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے جھٹکے سے دیوار کی ٹیک چھوڑ دی، اس جوش میں میرا دایاں ہاتھ لڑک گیا اور میرا وجود کوہنی کے بل فرش پر ٹک گیا۔ میں دانت کچکچا کر بولا، استاد، جنگ ہماری ہے، ہمارے گھر والوں کی نہیں، ہمارے خاندانوں کی نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے میرے گھر والوں پر ہاتھ ڈالا تو میں تم میں سے کسی ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر میری غضبناکی کا رائی بھر اثر نہ ہوا، مسکرا کر بولا، ابھی بچے ہو، بالکل ہی کچے ہو، نہیں جانتے ہو کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، ویسے بھی یہ کام تو میں تمہاری زندگی کے آخری لمحات کو یادگار بنانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے نا؟ پھر بھی غصہ کر رہے ہو، عجیب احمق ہو۔ اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے تو میں بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس کا جبڑا توڑ دیتا، اس کی آنکھیں نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ وہ میری برانگیختہ کیفیت سے مزہ لیتے ہوئے بولا، نہ بابا، اتنا غصہ ٹھیک نہیں، خون جلتا ہے، اور اگر جسم کا خون ہی جل جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا، بس 2-4 دن، پھر ایک شاندار جشن، پھر ساری کہانی ختم۔ وہ ہاتھ لہراتا ہوا کھڑا ہو گیا، پلٹ کر ملغانی سے بولا، اسے کھانا کھلاؤ، اگر پینے کا شوق رکھتے تو جی بھر کر پلاؤ، آخر مہمان ہے نا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگا، میں نے آواز دے کر روکا تو رک کر مجھے استفہامی نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے واش روم جانا ہے۔ اس کی آنکھوں کا تاثر ایک دم بدل گیا، برا سا منہ بنا کر بولا، اس کمرے کو واش روم سمجھو، جب تک زندہ ہو یہی تمہاری کل دنیا ہے، تمہارا اپنا کیا دھرا تمہارے سامنے آتا رہے گا تو تمہارا دل خوش رہے گا، کیوں ملغانی؟ ملغانی نے فلک شگاف کہکا لگایا، تضحیک بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا، کہا، استاد ٹھیک کہتا ہے، جو گل کھلانا یہیں کھلا دو، پر استاد، یہ تو کام خراب کر دے گا۔
اگر سردار صاحب یا سردار یارن خان اس سے ملنے کے آ نکلے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ انہیں مجبوراً ناک پر ہاتھ رکھ کر اس سے آخری ملاقات کرنی پڑے گی۔ میری مانو تو تھوڑی سی رعایت دے دو۔ استاد ببلو نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا کر اجازت دے دی۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک لمبا ترنگا شخص ایک چپاتی اور تھوڑا سا سالن لے کر آ گیا۔ اس نے چند بڑے بڑے لقمے میرے منہ میں ٹھونسے اور پانی کا گلاس میرے لبوں سے لگایا۔ میں نے کہا یار ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھ لو۔ اس نے پاڑ کھانے والے لہجے میں کہا کیوں، رشتے میں میرے سارے لگتے ہو؟ مجھے تاؤ تو بہت آیا مگر کچھ کرنے یا کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مجبوراً کڑوا گھونٹ پی گیا۔ وہ شکل سے خاصا ڈرونا لگتا تھا، حلیہ چھٹے ہوئے بدماشوں جیسا تھا، چہرہ زخموں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا، دائیں کان کی لو کٹ کر عجیب شکل اختیار کر گئی تھی۔ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ چائے بھی لے آؤ۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک زوردار دلہتی میری پسلیوں پر جھاڑی اور غرا کر کہا بھوتنی کے چائے بھی لے آؤں؟ واہ، تم یہاں باپ کے ولیمے پر آئے ہو جو تمہاری خاطر مدارت کروں؟ اوئے تم مجھے جانتے نہیں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ہاں نہیں جانتا، تمہارا باپ ڈی سی ہے نا جو تم میں ہر کوئی جانتا ہو۔ آرام سے پڑے رہو ورنہ باچھے چیر کر کانوں سے لگا دوں گا۔ جتنا زیادہ بھونکو گے اتنی زیادہ مار پڑے گی۔ اس نے 2-3 سنسنی خیز مغلظات پھکی اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ رات ابتدائی دورانیے میں محو سفر تھی جب مجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میری چیخو پکار پر وہی بدنما شخص آن وارد ہوا۔ بے سبب میرے گھٹنے پر ٹھوک کر رسید کر کے غرایا، کیا تکلیف ہے تمہیں، کیوں بھونک رہے ہو؟ گھٹنے پر خاصی چوٹ آئی۔ بدقت سکس کی لبوں پر روکی کہا ابے الو کے پٹھے، میں بھونک نہیں رہا، بلا رہا تھا، مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے استہزائی انداز میں ہاتھ نچایا۔ واش روم؟ وہ بھوتنی کے اسی طرح بولنا کہ تم کو لیٹرین کی سیر کرنا ہے، چلو اٹھو تمہیں تمہارا میکا دکھا لاؤں۔ اس کے ساتھ اسے میری ران پر ٹھوکر ماری۔ اس نے موٹے سول والی نوروزی چپل پہن رکھی تھی جس کی ٹوپ پتھر کی طرح لگتی تھی۔ میں نے بھڑک کر کہا اوے کتے کے بچے، تم پاگل ہو کہ ہر وقت گدھے کی طرح دلہتیاں جھاڑتے رہتے ہو؟ میں بندھا ہوا ہوں ورنہ تمہارا ایسا علاج کر دیتا کہ زندگی بھر تم ٹیڑھی نہ کر سکتے۔ مجھے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ اس نے بھنا کر 2-3 مرتبہ پھر اپنے گدھے پن کا ثبوت دیا جسے میں نے اپنی جان و تن پر قبول کیا۔ اس اہم ترین شغل سے فراغت پانے کے بعد اسے کچھ دیر تک کھڑے ہو کر سوچا اور کچھ کہے بنا واپس چلا گیا۔ اپنے ایک ساتھی کو پکڑ لایا، شاید مجھے اٹھا کر سین کے پار واقع لیٹرین تک لے جانا چاہتا تھا۔ اس کا ساتھی خاصا پستہ قامت واقع ہوا تھا، شاید بس حوصلہ بھی تھا۔ بولا یار جی دے، یہ گدھی کا بچہ ہم سے کہاں اٹھایا جائے گا؟ دیکھے تو گند بلا کھا کھا کر کتنا پھٹ گیا ہے، حرام مال تن پر ایسے ہی لگتا ہے نا۔ وہ تو ٹھیک ہے پر اسے وہاں تک پہنچانا بھی تو ہے، استاد کا حکم ہے، ورنہ یہیں پر بڑا گند مارتا رہتا۔ جیدے نے مجھ پر نگاہ ڈالی، اپنی مجبوری بیان کی، ساتھ میں عادت کے مطابق 2-4 گالیاں بھی اچھال دی۔ پستہ قامت مجھے اٹھانے کے لے جانے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ بولا اس حالت میں یہ گدھی کا بچہ لیٹرین میں کیسے بیٹھے گا اور کیسے؟ گدھی کا بچہ کہنا اس کے انداز گفتگو کا حصہ تھا، تبھی بات بات پر مجھے اسی اعزاز سے نواز رہا تھا۔ اس نے میری حقیقی مجبوری بے تضحیک آمیز انداز میں بیان کی۔ جیدہ سمجھ گیا۔ بولا پھر کیا کریں؟ استاد چلا گیا ہے، ملغانی ادھر ہی ہے، اس سے جا کر پوچھتے ہیں چلو۔ دونوں آگے پیچھے چلتے کمرے سے نکل گئے اور تھوڑی دیر بعد ملغانی کو ساتھ لے آئے۔ اس نے تنقیدی نظروں سے میرا جائزہ لیا، سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے واش روم جانے کے لیے آزاد ہاتھوں کی ضرورت تھی۔ وہ میرے ہاتھوں کو آزاد کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ مجھ پر جھک کر اس نے آہنی زنجیر کی مضبوطی کا اندازہ کیا، پھر بولا پیروں کی زنجیر تھوڑی ڈھیلی کر دو اور ایک ہاتھ کھول دو، زنجیر کو گردن میں اس طرح بل دے کر تالا لگا دو، پھر اس سرے کو کھڑکی کی سلاخوں سے باندھ کر تالا لگا دینا۔ اس نے ہاتھوں کے اشارے سے نئی بندشوں کی ترکیب سمجھائی۔ اس کی بھولی شکل پر مت جانا، یہ سالہ بہت خطرناک ہے۔ آنکھ ہٹیس ہوتا ایک عدیدہ سیر گھن ویسی۔ ملغانی تم زیادہ ہی ڈرے ہوئے لگتے ہو مجھ سے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ میرے توقع کے برعکس مسکرائے۔ بولا ہاں یار، اس دھندے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، کہیں ڈرنا پڑتا ہے تو کہیں ڈرانا۔ مجھے مایوسی ہوئی، اگر وہ بھڑک اٹھتا تو اس سے غلطی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے کندھے اچکائے اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ملغانی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان دونوں نے میرا دایاں ہاتھ آزاد کر دیا، پیروں کی زنجیر بھی قدرے ڈھیلی کر دی، مگر مجموعی طور پر مجھے پہلے سے زیادہ بے بس کر دیا۔ موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کار مہوم کو بھی غنیمت جانتے ہوئے وہ دقت اٹھا جسم میں خاصی کمزوری عود کر چکی تھی۔ سر کا درد ننے ننے دھماکوں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ملغانی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، استہزائی مسکراہٹ سے نوازا، کہا شہر خان، انسان پر برا بھلا ہر قسم کا وقت آتا رہتا ہے، آخری وقت بھی آ ہی جاتا ہے،
سمجھو تم پر بھی آ گیا۔ ہم سے تعاون کرو گے تو ممکن ہے سر پر آئی ہوئی موت کی گھڑیاں ٹل جائیں۔ میں اور استاد کوشش کریں گے کہ تمہیں سردار حیدر خان کے غیظ و غضب سے سمجھائش کریں گے۔ ممکن ہے وہ مان جائے، اور یہ بھی ممکن ہے وہ ہماری بات کو کسی کھاتے میں نہ ڈالے اور تمہیں صفر کرنے کا حکم جاری کر دے۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ اسے دیکھ کر گہری سنجیدگی سے بولا، ملغانی تم جانتے ہو کہ میں کافی عرصے سے زندگی اور موت کا کھیل کھیلتا چلا رہا ہوں۔ تمہاری دھمکیاں میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میڈم شکیلہ مجھے کتنی اہمیت دیتی ہے۔ وہ اپنے عام سے کرندے کے لیے خون کی ندیاں بہا سکتی ہے تو میری خاطر بلا شبہ تمہارے گروپ کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، بلکہ تمہیں تمہاری حماقت کے نتائج سے قبل از وقت آگاہ کر رہا ہوں۔ استاد ببلو اور اپنے بے غیرت آقاؤں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کو متغیر ہوا، مگر اس نے سنبھلنے میں دیر نہیں کی۔ سر ہلا کر بولا، تمہاری میڈم جو بھی کر سکتی ہے کرے گی، میں جانتا ہوں، مگر کیا تمہاری لاش میں زندگی کا سور پھونک لے گی؟ نہیں، یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور گن برداروں کی میت میں سین میں آ گیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، ماحول میں جھینگروں اور کتوں کی آوازیں اسرار پیدا کر رہی تھی۔ مغربی سمت بنے ہوئے کمروں کے آگے وسیع برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے 2-3 چارپائیوں پر 3-4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خاموش تھے، شاید مود میلا کر کے تھک گئے تھے، کیونکہ کمرے سے نکلتے ہی چرس اور شراب کی ناگوار بو میرے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ایک گن بردار لو میں چل رہا تھا، جبکہ دوسرا گن کی نال میری پوچھ سے ٹکائے مجھے باتھ روم کی طرف دھکیل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں کتنے افراد رہتے ہیں؟ بائیں ہاتھ چلنے والے نے غلیظ گالی دی اور خاموش رہنے کا حکم دیا۔ میں خون کا گھونٹ حلق میں اتار کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اس دیہاتی طرز کے سال خوردہ ٹوائلٹ میں میرا کچھ زیادہ وقت صرف ہو گیا تو دروازے پر جیدے کی گھررائی آواز ابھری، کتے کے بچے، یہاں بستر لگا کر لملیٹ ہو گیا ہے کیا؟ ٹوائلٹ کا دروازہ بند نہیں تھا، محض بھرا ہوا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ اندر نہیں آئے گا۔ اسے میں نے فی الفور اینٹ کا جو پتھر سے دیا۔ ابے خنزیر کی اولاد، دب کا کھڑا رہا نہیں تو؟ وہ بھڑک اٹھا، کیا نہیں تو؟ کیا کر لے گا حرامزادے؟ اس کی گندی زبان نان سٹاپ چل پڑی۔ اس کے ساتھی نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرایا۔ جب میں ٹوائلٹ سے نکلا تو وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس نے گن کی نال میری پسلیوں میں چبونی چاہی تو میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں تک ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے۔ جس کے ساتھی کے دخل در معقولات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جب مجھے کھڑکی کی سلاخوں سے باندھ دیا گیا تو پیچوتاب کھاتے ہوئے جیدے نے گن کا بٹ میری ران پر دے مارا۔ درد کی تیز لہر میرے بدن میں سرایت کر گئی۔ وہ دانت پیس کر بولا، جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ایک سانس بھی نہ لینے دوں اور تمہاری چھاتی چھلنی کر دوں، مگر مجبوری ہے، بڑے خان کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ تیری ڈیش ساتھ تیرے بڑے خان کی بھی ڈیش۔ میں نے جبڑا بھینچ کر نائز سرد آواز میں اپنے اندر کی آگ کو اس پر اگل دیا۔ اس نے میرے کندھے پر نظر جماتے ہوئے گن ہوا میں بلند کی، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی گن تھام لی۔ آنکھوں میں سے باز رہنے کی نصیحت کی، پھر بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کے باہر ان کے درمیان چھڑنے والی بحث باقاعدہ جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنی توجہ ان کی فضول گفتگو سے ہٹا لی۔ میں میڈم شکیلہ کے روکنے کے باوجود غزالہ کے شوق دیدار میں بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس تک اس افتاد نو کی خبر پہنچانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ مایوسی، جان لیوا مایوسی۔ میرے پیچھے ایسا کوئی کلو نہیں رہا تھا جس کا کونا پکڑ کر میڈم میروشا یا پیا جی مجھ تک پہنچ پاتے۔ یارن خان نے کھالے اور اس کے گھر والوں سے کیا سلوک کیا تھا یہ خبر بھی نہیں تھی۔ بخت خان زندہ تھا، مردہ یا یارن خان کے پہلو میں بیٹھا ہنس کھیل رہا تھا، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ استاد ببلو نے غزالہ کے پیچھے اپنے کارندے بھیج دیے تھے۔ وہ بے خبری میں ماری جانے والی تھی، چونکہ عام سادہ لو اور دیہاتی لڑکی تھی۔ خبر رکھتی تو بھی استاد ببلو اور یارن خان جیسے کمینوں کے سامنے کوئی بکت نہیں رکھتی تھی۔ ادھر ملتان میں میرے گھر والے یقیناً میرے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ ان کی حفاظت کے لیے فوجی افسر جیسا تجربہ کار شخص موجود تھا، مگر میرا غیاب گھر والوں کا داخلی دکھ اور اضطراب تھا جس کا مداوع میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی میں ہر طرف سے مصائب اور خطرات میں گھر چکا تھا، مجھ سے متعلقہ کوئی فرد بھی محفوظ نہیں رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ آزاد تھی، بآسانی اٹھ کر بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے زنجیر کو مختلف جگہوں سے ہلاکی کی سلاخوں سے آکٹوپس کی طرح لپٹی زنجیر کے بل چیک کیے۔ مایوسی ہوئی۔ پرانے طرز کی کھڑکی میں نصب موٹی آہنی سلاخیں اس طرح چوکھٹ میں گڑی ہوئی تھیں کہ ان کا نکلنے کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے ہی وقت میں جب میں سلاخوں اور زنجیر کا معائنہ کر رہا تھا، میرے عین سامنے اندھیرے میں استاد ببلو کا چہرہ لہرا گیا۔ اس نے سلاخوں کو تھاما اور ہنس کر بولا،
शहरयार, ये सलाखें, ये जंजीरें, ये टूटने वाली नहीं है। मुफ्त में अपने आप को ओख में मत डालो। मैंने कहा उस्ताद, तुम काम की बात भी तो कर सकते हो मुझसे। मसलन वो चौंका। हम जिस दौर में सांसें ले रहे हैं इसमें हर काम की नोयत और कीमत होती है, हर अमल की उजरत होती है। अगर कत्ल की सुपारी ली जा सकती है तो ज़िंदगी का सौदा भी किया जा सकता है। मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, यहाँ से निकल कर अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। ज़िंदगी और आज़ादी की कीमत चुकाने को तैयार हूँ। क्या ख्याल है? मैंने मुदब्बिराना लहजे में कहा। इसके चेहरे पर एकदम संजीदगी उतर कर आई। मखसूस सर्द आवाज़ में बोला, तुमने ठीक कहा है, ठीक कहा है। मौत की तरह ज़िंदगी का सौदा भी हो सकता है, मगर यह नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी का सौदा नहीं हो सकता, क्योंकि सरदार हैदर खान तुम्हें ज़िंदगी देने वाले से ज़िंदगी छीन लेगा। मैंने कहा, क्या तुम उससे इतना डरते हो? हाँ, तुम सच बोलो, ना बोलो, तुम भी तो उससे डर रहे हो। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं तो मैं उस कुत्ते से क्यों डरूंगा? हाँ कहना और साबित करना दो मुख्तलिफ अमल हैं। अगर तुम उससे डरते नहीं तो फिर मुझसे आज़ादी क्यों खरीद रहे हो? वो आएगा, तुम उसे बग़ैर सौदा किए अपनी आज़ादी छीन लेना बस। मैंने होंठ भींच दिए। वो चालाक ज़हन इंसान था, आसानी से फिसलन पर पाँव रखने वाला नहीं था। मैंने पैंतरा बदला, तुम मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें सरदार हैदर खान के चुंगल से निकाल दूंगा और ले जाकर अपनी मैडम के चुंगल में डाल दोगे, है ना? इसके लबों पर इस्तेज़ाए मुस्कुराहट तैर गई। नहीं, ये तुम्हारी मर्ज़ी पर मौकूफ़ होगा। क्या तुम ये ख्याल कर रहे हो कि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी के बगैर रह रहा हूँ? इसने हाथ लहराया। नहीं मेरी जान, ना तो ये ग़ुलामी है और ना ग़ुलामी है और ना शौक़ की चूड़ियाँ मैंने कलाई में पहन रखी हैं। ये एक एग्रीमेंट का नतीजा है, वैसे एग्रीमेंट जैसा तुमने अपनी मैडम से कर रखा है। अगर तुम उसे छोड़ जाना चाहो तो वो तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेगी। ऐसे ही मैं जिस दिन यहाँ से जाना चाहूँगा खान मुझे रोक नहीं सकेगा। मगर मैं कहाँ जाऊँ? जेल में, फांसी घाट पर, या कूड़े के ढेर पर लाश की सूरत? नहीं शहरयार, फजूल बातें ना करो। जो काम हम नहीं कर सकते उसे करने की कोशिश करके अपना पिंडा थकाएंगे, खुद को ज़ख्मी करेंगे। ऐसे में दूर से मलगानी ने पुकारा। उस्ताद बबलू ने हाथ के इशारे से सबर करो का जवाब उछाला और मेरे तो मुतवज्जो हो गया। तुम दिलेर आदमी हो, इससे मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर इसका मतलब यही नहीं कि मुझे अपनी ज़िंदगी से दुश्मनी है। मैंने एक तवील सांस फेफड़ों में उतार दी। रुख बदला, पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यारन खान और सरदार हैदर खान मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हैं? इसने खिड़की की सलाखें छोड़ दी, एड़ियों पर घूमा, हाथ पूछ पर बांध कर टहलता हुआ चंद कदम दूर गया, फिर लौट आया। रंगू कसाई के तुम्हारे हाथों कत्ल के बाद तुम्हारे तीनों दुश्मन तुम्हारे खौफ से यकजा हो गए हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, बाल की खाल निकालना जानते हैं, ताने बाने का हुनर जानते हैं। तीनों इस नतीजे पर पहुँचे कि तुम्हारी बहादुराना हरकत का सबब तुम्हारे सीने में पलने वाला इंतकाम है। इंतकाम की आग भेड़ को भेड़िया बना देती है। तुम बिल्ली से शेर बनकर मैदान में आ निकले हो। शेर आदमखोर हो जाए तो उसे गोली मारनी पड़ती है, समझे? मेरे जिस्म ने बेख्तियार झुरझुरीली कहा। मेरे इंतकाम से इन तीनों को क्या डर लाहिक है? वो हंसा। इसकी हंसी बहुत ज़हरखन थी। बोला, भोले हुए मुझे बेवकूफ़ समझते हो? अगर तुम अपने वालिदैन और ख़ानदान के लोगों के हकीकी कातिलों का इल्म है तो क्या उन कातिलों को अपनी हैसियत का इल्म नहीं होगा? क्या तुम इन्हें इतना ही बेवकूफ़ समझते हो कि इन्हें अपनी तरफ बढ़ती मौत दिखाई नहीं देती होगी? शहरयार ये तय पा चुका है कि अगर तुम जिंदा रहे तो एक न एक दिन इन तीनों सूरमाओं की गर्दनें मापोगे। इसलिए तीनों बड़ों ने तुम्हारा टंटा निकालने का फैसला किया है। महाज पर मुत्तहिद हो गए। तीसरा सूरमा कौन है? मैंने पूछा। मुझे एहसास हुआ कि मेरा गला खुश्क हो रहा था। मियाँ दिलबर हुसैन, जानते हो इसे? नाम सुना है, उसका नाम ही काफ़ी है, इन तीनों से भी बड़ा है। तुमने कुछ देर पहले कहा था कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी है। हाँ, तो वो चौंका। इस हमदर्दी के नाते तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें अच्छा खिला पिला सकता हूँ, मुमकिन हद तक आसान रख सकता हूँ, बस क्या मेरे लिए बेज़रर से पैगाम रसानी कर सकते हो? इसने फ़ौरन अपना सर नफ़ी में हिलाया। कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, नहीं, मुझे इल्म है कि तुम्हारी बेज़रर से पैगाम रसानी तुम्हारे ग्रुप को या मदू करने का सबब साबित होगी, इसलिए पेश की माज़रत। इसके लहजे की खुनकी में अज़द कमी वाक़ हो गई थी। वो मुझसे बड़े दोस्ताना माहौल में महवे कलाम था। मैंने दरियाफ़्त किया, तुम मुल्तान कब गए थे? मैं कल गया था, 2 घंटे बाहर रहा, फिर लौट आया। खैरियत? मैडम की कोई ख़बर दे सकते हो? नहीं, मीरू शाह से मुलाकात हुई थी, वो अपनी मौज में था, मुफ्त के चंद मशवरे अता करके रुखसत हो गया। तुम लोग मेरी मंगेतर को ये क्यों लाना चाहते हो? इस सवाल का जवाब ना ही मांगो तो बेहतर है। क्यों? मेरा दिल धक से रह गया। रात भर सो नहीं सकोगे। इसके लहजे की सर्द मोहरी ने मुझे सर से पाँव तक दहला दिया। मुझ में सुनने का हौसला है, बताओ। ठीक है, ऐसे ही सही। तुमने अपनी ज़िंदगी में 2-4 पंजाबी फिल्में तो ज़रूर देख रखी होंगी।
کسی بھی مار دھاڑ والی فلم کا ڈراپ سین ذہن میں لاؤ۔ ہاں، اب تمہیں میرے کئی جملوں کی زیادہ بہتر طور پر سمجھ آئے گی۔ تینوں خانزادے یہاں ایک جشن منانا چاہتے ہیں۔ تینوں شراب پئیں گے، موج مستی کریں گے۔ ہم سب لوگ حویلی کی چھت پر اسلحہ تھام کر پہرے داری کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ تمہیں سین میں این پنجابی فلم کے ہیرو کی طرح زنجیروں سے باندھ کر لٹکا دیا جائے گا۔ تمہیں دکھانے کے لیے تمہاری منگیتر کے حسن کی پذیرائی کی جائے گی۔ اس کی جوانی کے ماپ تول کا کام لیا جائے گا۔ تمہیں مرنے سے پہلے ایسی اذیت دی جائے گی کہ تمہاری روح تک تھر تھراتی رہے۔ پھر تم دونوں کو اسے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اپنی گردن پر مخصوص انداز میں انگلی پھیر کر مجھے سمجھا دیا کہ ہم دونوں کی گردن کشی کر دی جائے گی۔ خوف کی لہر میرے پورے بدن کو بے جان کر گئی۔ استاد ببلو میری طرف سے کوئی رد